جب پیغمبر اسلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور مکے والوں کو بتایا کہ کعبہ صرف پتھروں سے بنی ایک عمارت نہیں ہے، تمہارا قبلہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور عبادت صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن مکہ کے بڑے خاندانوں اور قریش کے سرداروں نے اس پیغام کی سخت مخالفت شروع کر دی۔ ان کی مخالفت صرف پیغمبر کی بات ماننے سے انکار تک نہیں رہی، بلکہ مسلمانوں پر ظلم، دباؤ اور طرح طرح کی مشکلیں بڑھتی چلی گئیں۔ کعبے کے بارے میں پیغمبر اسلام کا پیغام صاف تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ حضور اکرم کو مکہ میں تنگ کیا جانے لگا، جس کے نتیجے میں 622 عیسوی میں آپ نے مکہ چھوڑ دیا اور ہجرت کر گئے۔ آخرکار مکہ میں مسلمانوں کے لیے حالات اتنے مشکل ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ جانے کا فیصلہ کیا۔ 622 عیسوی میں آپ کی ہجرت ہوئی اور یہی سال بعد میں اسلامی کیلنڈر کی شروعات کا سال بنا۔ ہجرت سے لفظ ہجری بنا اور اسلامی کیلنڈر میں عیسوی کی جگہ ہجری استعمال ہونے لگا۔ مدینے میں پہنچ کر پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کی ایک نئی جماعت کو مضبوط کیا اور لوگوں کو اللہ واحد کی عبادت کی دعوت دیتے رہے۔ یہ ٹکراؤ دھیرے دھیرے اتنا بڑھا کہ مسلمانوں اور قریش کے بیچ کئی بڑی جنگیں ہوئیں۔ سب سے پہلے 2 ہجری یعنی 624 عیسوی کو جنگ بدر ہوئی، جس میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن جنگ کا نتیجہ ان کے حق میں رہا۔ اس کے بعد 3 ہجری یعنی 625 عیسوی کو جنگ احد ہوئی، جس میں قریش بڑی فوج کے ساتھ مدینے کے پاس پہنچے۔ پھر 5 ہجری یعنی 627 عیسوی میں جنگ خندق ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اب مکہ کی سیاست اور پورے عرب کے حالات کو بدل رہا تھا۔ 8 ہجری یعنی 630 عیسوی میں وہ دن آیا جسے فتح مکہ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تعداد میں صحابیوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ جن قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 جنگیں تھوپیں، اسی قریش کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھوں میں امن کا پرچم دے کر کہا کہ جا کر مکہ میں اعلان کر دو کہ ہم واپس آ رہے ہیں، لیکن امن کے پیغام کے ساتھ یہاں تک کہ اس کو بھی امان دی جاتی ہے جو سردار قریش ابو سفیان کے گھر میں چھپا ہوا ہے۔ ابو سفیان امیر معاویہ کے باپ اور یزید کے دادا تھے۔ اس اعلان کے ساتھ قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ ابو سفیان سمیت پورا مکہ آپ کی نبوت کی گواہی دینے لگا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد کعبے کو پھر سے اللہ کی عبادت کا مرکز بنا دیا گیا اور اس کے بعد مکہ کی زندگی کا پورا رنگ بدل گیا۔ حج اور عمرہ کے طور طریقے اسلامی ہدایت اور روایت کے مطابق طے ہوئے اور کعبہ کو پھر سے توحید یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کے مرکز کے طور پر پہچان ملی۔